السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک آتش پرست ملا جو آلودگی اور گناہوں سے گزرا تھا، اور اس نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کہاں جا رہے ہیں؟ کس سے باتیں کرنے جا رہے ہو؟ چنانچہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، کوہ طور پر جا رہا ہوں، وہ جگہ جو بے انتہا نور کا مرکز ہے، وہاں جاتا ہوں تاکہ حضرت حق سے نیاز اور مناجات کروں، گناہوں اور خطاؤں کی معذرت کروں۔ تو آتش پرست نے کہا، میرا پیغام بھی خدا کے پاس پہنچا سکتے ہو؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تیرا پیغام کیا ہے؟ اس نے کہا، میری طرف سے اپنے پروردگار کو کہنا، اس آفتین کی بھیڑ میں تجھ کو خدا مانوں، یہ ناگوار ہے، مجھے ہرگز اپنے پاس نہ بلانا، مجھے تیری روزی کی منت اور تیرے احسان کی ضرورت نہیں ہے، نہ تو میرا خدا ہے اور نہ میں تیرا بندہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے آتش پرست کی گفتگو کو سنا اور اس گستاخ کی گفتگو پر بہت جوش آیا۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا، میں اپنے محبوب سے مناجات کرنے جا رہا ہوں، مناسب نہیں ہے اس کے سامنے یہ سب نازیبا گفتگو بیان کروں۔ اگر خدا کا احترام کرتا ہوں تو ان باتوں کو بیان نہ کروں تو اچھا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے۔ نورانی وادی میں خدا وند عالم سے راز و نیاز کرنے لگے، آنکھوں سے مناجات شروع کر دی۔ اس حلوت میں ایسا قہر تھا، خدا وند عالم سے ایسی عاشقانہ گفتگو ہوئی۔ جب آپ ریاض و نیاز سے فارغ ہوئے اور وہاں سے واپس چلنے کا ارادہ کیا تو خطاب ہوا، اے موسیٰ، میرے بندے کا کیا پیغام تھا؟ عرض کیا، اس پیغام کو سناتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، تو خود علیم و بصیر ہے۔ اس آتش پرست نے آپ کی شان میں گستاخی کی۔ خطاب ہوا، اس زبان دراز کے پاس جانا اور میری طرف سے اس کو سلام کہنا اور اس کو پیار محبت سے یہ پیغام سنانا، اگر تجھے مجھ سے آر ہے تو مجھے تجھ سے کوئی آر نہیں ہے، ہرگز تجھ سے جنگ نہیں کروں گا۔ اگر تو مجھے نہیں چاہتا تو میں تجھے بہت چاہتا ہوں، اگر تو میری روزی اور رزق نہیں چاہتا میں اپنے فضل و کرم سے تجھے روزی عنایت کروں گا، اگر میری روزی کا احسان نہیں چاہتا میں بغیر احسان کے تجھے روزی عنایت کروں گا۔ میرا فیض سب کے لیے عام ہے، میرا لطف و کرم نہایت ہمیشگی اور قدیم ہے، تمام لوگ میرے نزدیک بچوں کی طرح ہے، میرا فیض دودھ پلانے والے بچے کی ماں کی فیض کی طرح ہے۔ ہاں، بچے کبھی غصے میں کبھی پیار میں پستر مادم کو اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں، لیکن ان کی ماں ان سے ناراض نہیں ہوتی بلکہ اپنی بستان ان کے منہ میں رکھ دیتی ہے۔ بچہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنے منہ کو بند کر لیتا ہے، بلکہ ماں اس کے بند منہ کو بوسہ لینا شروع کر دیتی ہے اور پیار بھرے انداز میں کہتی ہے، اے میرے بچے، منہ نہ موڑ۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو اس آتش پرست سے کہا، اگر میرے پیغام کا جواب لائے ہو تو بیان کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کو سنایا۔ کلام الہی نے کافر اور ملحد کے دل سے فرق زنگ کو دور کر دیا۔ وہ ایک گمراہ انسان تھا، وہ رائے حق سے دور ہو گیا تھا۔ خدا کا پیغام اس کے لیے ایک گھنٹی کی طرح تھا جو شب تاریک کی طرح اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، وہ جواب اس کے لیے نور خورشید کی طرح بن گیا۔ اس نے شرم و حیا کی وجہ سے اپنا سر جھکا لیا اور اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے زمین کی طرف دیکھ کر شرمندہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور اشک بھری آنکھوں سے، جس سے میرا روح جسم دھواں ہو گیا ہے، یہ کیا پیغام تھا جو میں نے خدا کی بارگاہ میں پیش کیا؟ میں بدبخت ہوں، افسوس مجھ پر، اے موسیٰ، مجھے ایمان کی تعلیم دے، اے موسیٰ، مجھے حقیقت کا راستہ بتاؤ۔ خدایا، کیا واقعہ پیش آیا؟ خدارا، میری روح قبض کر لے تاکہ میں اس پریشانی سے نجات پا جاؤں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایمان، عشق، رابطے کی گفتگو کو اور خدا سے راز و نیاز کا سلیقہ سکھایا، اور اس نے توحید کا اقرار کیا، اپنے گزشتہ سے توبہ کی اور اس دنیا سے محبوب کی